وقت کی قلت ہے، اس لیے جن حضرات نے پڑھ لی بہتر ہے، جو نہ پڑھ سکے ان سے معذرت ہے۔ اور پوسٹر میں دے دیا گیا ہے کہ ٹھیک دوپہر 2 بجے جو ہے فاتحہ ہوگی، اور وقت 2 بجے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ بیچ میں محفل شریف شروع ہو گئی تھی، بیچ میں اذان دی کسی نے، نماز ہوئی، تو اس وجہ سے حالانکہ وقت جو ہے 12:15 بجے ہو گیا تھا، اگر نماز پہلے ہی پڑھنی تھی تو وقت شروع ہوتے ہی پڑھ لیتے، محفل شریف شروع کر دیتے، اور 3:45 تک قریب وقت ہے، اگر محفل جاری رکھتے تو 2 بجے، 2:15 بجے، 2:30 بجے محفل ہو جاتی، اس کے بعد نماز پڑھ سکتے تھے۔ بہرحال اب وہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اذان ہو رہی مسجد سے تو اب نماز ہونی چاہیے۔ نماز کا تعلق وقت سے ہے، وقت شروع ہوا نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ جماعت اپنی کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، پہلے کر لیں بعد میں کر لیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، یہ لے کے بھی آیا، یہ جلد نہم ہے، اس میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر انبیاء، ذکر اولیاء، سب ذکر الہی ہے، تو وہ بھی ذکر اولیاء ہو وہ بھی ذکر خدا ہے، ذکر انبیاء ہو وہ بھی ذکر خدا ہے، نعت رسول بھی ذکر خدا ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں پہلے ہو یاد ان کی کہ پائے جلا نماز، پہلے ہو ان کی یاد، پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز، پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز، کہتی ہے اذان جو پچھلے پہر کی ہے، کہتی ہے یہ اذان جو پچھلے پہر کی ہے۔ تو پہلے سرکار کی یاد ہی ہو، اس سے نماز میں جلا پیدا ہوگی۔ اور اس محفل پاک کو نسبت ہے ایک تو چہلم علی جناب مرحوم محمد رئیس صاحب کی اصالہ ثواب کے لیے، ان کے چہلم کے موقع پر اس کا اہتمام کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ سیدنا سرکار حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی کل تاریخ تھی، اس نسبت سے اس کی بھی نسبت جوڑ دی گئی، اور پوسٹر میں بھی عرس امام غزالی کی نسبت رکھی گئی تاکہ ان کی بارگاہ کا بھی فیض ہمیں اور آپ کو ملے۔ اور حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تقریب ہے، تو میں ایک صرف واقعہ بتا دوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کروں، حالات کے پیش نظر کچھ باتیں ضروری عرض کروں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جلیل القدر اللہ کے ولی اور کیسے عالم ہے اور کیسے حجت الاسلام امام غزالی کی ذات ہے کہ بیان کیا گیا، خزینۃ الاولیاء کتاب میں تحریر فرمایا گیا کہ معراج کی رات میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کا ارشاد گرامی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے مانند ہیں، آپ کا یہ ارشاد گرامی ہے، تو میں آپ کی امت کے کسی عالم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی امت کے کسی عالم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت روح امام غزالی کو پیش کیا گیا، روح امام غزالی کو پیش کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت امام غزالی کی روح سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی نے جواب دیا محمد بن محمد بن محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے تو صرف آپ کا نام پوچھا تھا، ہم نے تو صرف آپ کا نام پوچھا تھا، آپ نے اپنے والد کا بھی بتایا، اپنے دادا کا بھی بتایا، تو آپ جتنا سوال ہوا تھا اس سے بڑھ کر کے آپ نے جواب دیا، تو اور آپ کو پیش کیا گیا ہے
نبی کی امت کے علماء میں سے جب کسی سے ملاقات کی بات کی تو آپ کو پیش کیا گیا، نام میں نے صرف آپ کا پوچھا، آپ نے والد کا بھی بتایا، دادا کی بھی بتایا، ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت امام غزالی کی روح پاک جواب دیتی ہے، اے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب خدا نے آپ سے پوچھا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ یہ عصا ہے، بلکہ عصا بھی بتایا اور آگے بتایا اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں۔ خدا نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے۔ خدا نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو اتنا کہہ دیتے کہ عصا ہے، جواب ہو جاتا، مگر آپ نے پوری تفصیل بتائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ بے ساختہ میری زبان سے وہ سب باتیں نکل گئیں۔ تو امام غزالی جواب دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا میرا نام، تو بے ساختہ میری زبان سے میرے والد اور دادا کا بھی نام نکل گیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نام بتاؤں تو آپ پھر میرے والد کا پوچھے، دادا کا پوچھے، اس لیے میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ جب یہ باتیں ہونے لگی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا مبارک اٹھا کر کے حضرت امام غزالی کو تنبیہ فرمائی تو فرمایا گیا کہ حضرت امام غزالی کے جسم پاک پر ایک نشان تھا، بتایا یہ جاتا، فرمایا علماء نے کہ وہی نشان تھا جو میرے آقا نے اس وقت تنبیہ فرمائی تھی، اسی کا نشان حضرت امام غزالی کے جسم پاک پر تھا، وہ ہے حضرت سیدنا سرکار امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کے عرص پاک سے بھی اس محفل کو نسبت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور یہ چہلم کی فاتحہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ رائج کیا، جاری رکھا کہ کسی کے انتقال ہونے کے بعد ایصال ثواب کے لیے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں یہ ساری محفلیں ہوتی ہیں ایصال ثواب کی نیت سے۔ اور ان سب میں کیا ہوتا ہے، تیجا ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، 40واں ہو، ان سب میں ہم تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، دینی گفتگو ہوتی ہے، اور یہ سارے کام وہ ہیں کہ جن پر یقیناً نیت صحیح ہے تو ثواب ملنا ہے، ثواب کے کام ہیں، اور یہی ثواب جو ہمیں اپنے ان اعمال پر ملتا ہے، یہی ثواب ہم ان مرحومین کو پہنچا دیتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اسی کا نام تیجا ہے، اسی کا نام 10واں ہے، اسی کا نام 20واں ہے، اسی کا نام 40واں ہے۔ تو اب ایک طبقہ وہابی جسے دیوبندی کہا جاتا ہے، غیر مقلدین ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، 10 طرح کی باتیں۔ تو باقی بات یہ ہے کہ ثبوت سب کا ہے، ثبوت جو ہے سب کا ہے، مگر تم اپنا ثبوت دو کہ تمہارا ثبوت کیا ہے۔ تم ہر ایک پر ثبوت مانگو گے، تم ہم سے تیجا پر ثبوت مانگو گے، 10واں پر ثبوت مانگو گے، 20واں پر ثبوت مانگو گے، عرس پر ثبوت مانگو گے، چادر چڑھانے پر ثبوت مانگو گے، قبر پر اذان دینے پر ثبوت مانگو گے، لنگر کرنے پر ثبوت مانگو گے، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینے پر ثبوت مانگو گے، زیارت مزارات اولیاء کرام پر ثبوت مانگو گے، جلوس پر ثبوت مانگو گے، 11ویں 12ویں کرنے پر ثبوت مانگو گے، تو ہم تمہیں اپنا حلالی ہونے پر ثبوت مانگیں گے کہ تم حلالی بھی ہو کہ نہیں، اس کا ثبوت دو۔ تم بھی ثبوت مانگو، ہم بھی ثبوت مانگے، جو تمہاری سمجھ میں آئے اس کا ثبوت تم دو، اور جو ہماری سمجھ میں آئے اس کا ثبوت ہم دیں گے، جو ہم کرے اس کا ثبوت ہم دیں گے، اور جو ہم پوچھے اس کا ثبوت تم دو۔ ہر ایک کا ثبوت مانگنے کا حق صرف تمہیں ہے، ہمیں بھی تو حق ہے، تو پھر تم گواہ کہاں سے لاؤ گے کہ تم اپنا حلالی ثابت کر سکو؟ اس کا ثبوت کہاں سے لاؤ؟ ہم تو ثبوت دیں گے، ہم تیجے کا دیں گے، 10ویں کا دیں گے، 20ویں کا دیں گے،
تم اپنا حلالی ثابت ہونے کے لیے کہاں سے ثبوت لاؤ گے؟ گواہ کہاں سے پیش کرو گے؟ وہاں اس موقع پر تو کوئی ہوتا ہی نہیں، دو گواہ پیش کرو گے حلالی ہونے کے لیے، تو اب تو تمہارے وہاں پھر یہ بھی دستور ہونا چاہیے نکاح کے ساتھ دلہن کے ساتھ دو گواہ بھی جائیں تاکہ ثبوت رہے، گواہی دے کہ ہاں یہ حلالی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ثبوت تیجا 10واں 20واں 40واں کی بات ہے، تو ارے تلاوت قرآن پر کوئی ثبوت چاہیے، اس کے ثواب ہونے میں کوئی کسی کو اعتراض ہے؟ تیجا کرتے ہیں 10واں 20واں کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ تیجا 10واں 20واں کرتے ہیں، اس میں کلمہ شریف پڑھ کر کے اشارے ثواب کرتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ تیجا 10واں 20واں کرتے ہیں، درود شریف کا ورد کرتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے نعت شریف پڑھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ذکر کا ثواب کا کام ہے۔ تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو یہی سب چیزیں اکٹھا ہو گئیں تو اسی کا نام تیجا ہو گیا۔ ان سب ثواب کو ہم نے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دیا تو اسی کا نام تیجا ہو گیا، اسی کا نام 10واں ہو گیا، اس کا نام 20۔ اب اس میں کون سے ثبوت کی ضرورت ہے؟ کون سا ایسا نیا کام ہو رہا ہے کہ جس میں الگ سے ثبوت چاہیے؟ یہ سارے کام وہ ہیں جو بزرگان دین صحابہ کے زمانے سے ہوتے چلے آئے ہیں۔ کیا تلاوت قرآن اس زمانے میں نہ تھی؟ کیا ورد درود اس زمانے میں نہ تھا؟ کیا جو ہے کلمہ شریف کا ورد اس زمانے میں نہ تھا؟ کیا جو ہے نعت شریف پڑھنے کا رواج اس زمانے میں نہ تھا؟ کیا جو ہے یہ ساری چیزیں دینی باتیں اس زمانے میں نہ تھی؟ یہ ساری چیزیں صحابہ کے زمانے میں تھی، الگ الگ ٹائم پہ ہوتا تھا، ہم نے سب کو اکٹھا کر دیا اور ایصال ثواب کر دیا۔ اسی کا نام تیجا ہے، اسی کا نام 10واں ہے، اسی کا نام 20واں ہے، اسی کا نام 40واں ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور بزرگوں نے جو اس کو رائج کیا، یہ سب چیزیں ہونے لگی تو ایک طرف تو ایصال ثواب کی محفل، دوسری طرف جو موجود ہیں ان حضرات کو بھی یاد دلانے کے لیے ایک تو ثواب ان کو پہنچایا جائے گا اور دوبارہ ہمیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے۔ آج تم تیجا کرنے آئے ہو، کل تمہارا بھی تیجا کوئی کرے گا۔ آج تم 10ویں میں آئے ہو، کل تمہارے بھی 10ویں کی فاتحہ ہونی ہے۔ آج تم 20ویں میں آئے ہو، 40ویں میں آئے ہو، کل تمہارے بھی 20ویں میں اور 40ویں میں لوگ آئیں گے۔ یعنی موت کو یاد کرانا ہے، تیجا کی محفل کر کے ہمیں موت کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ 10واں 20واں 40واں کی محفل کر کے موت کی یاد دلائی جا رہی ہے۔ مرنا ہر ایک کو ہے، مر کر کے جانا ہے، مگر مرو تو کس طرح سے مرو؟ مرنے کا عالم کیا ہو؟ جینا تو جینے کے لیے تو ایک جانور بھی جی رہا ہے، جینے کے لیے تو ہر انسان جی رہا ہے، مگر مومن جیے تو کس طرح سے جیے؟ مومن اس طرح سے جیے، اس طرح سے جیے جب آخری وقت آئے، مثال کا وقت آئے، انتقال کا وقت قریب ہو تو عالم یہ ہو کہ آج کفن میں پھولے نہ سمائیں گے آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، کہ اس گل سے آج ہے ان گل سے ملاقات کی رات، آج کی شب ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ تو اس طرح سے زندگی گزاریں، اور یہ کب ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ قبر سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قبر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، قبر میں جانا ہی ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ کسلا کلی مولوی ڈراتے ہیں، دعوت اسلامی والے خاص طور سے، قبر میں بچھو ہوگا، سانپ آئے گا، ڈسے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ہم نے کہا ہوگا مگر تیری قبر میں ہوگا انشاءاللہ۔ جو سچا عاشق رسول، سچا اعلیٰ حضرت کے مشن پر عمل کرنے والا ہوگا، جس کا وظیفہ صبح و شام یہ ہوگا، اس کا
کہنا یہ ہوگا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، جب ہم رسول اللہ کے ہو جائیں گے تو قبر میں ہمارے نبی آئیں گے، اے امتی خاندان کو چھوڑا تھا میرے لیے، رشتہ دار کو چھوڑا تھا میرے لیے، پڑوسی کو چھوڑا تھا میرے لیے، دوست احباب کو چھوڑا تھا میرے لیے، اب آ گیا ہوں میں تیرے لیے۔ تب امتی نبی کا غلام اعلی حضرت کا غلام کہے گا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی، جنا مانے جنت، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ یہ چار باغ لے لو، چار یار کی محبت سجا لو، صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے، ان کے نور سے دل کو روشن کر لو، انشاءاللہ قبر میں نہ بچھو آئے گا، نہ سانپ آئے گا، نہ کیڑا آئے گا، نہ مکوڑا آئے گا۔ قبر میں جب آقا آ جائیں گے تو قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جائے گی۔ اور دو چار ضروری باتیں آپ حضرات سن لیں، موت کو یاد کرتے رہنا، اسی لیے اس محفل کا اہتمام ہے۔ جو جن کو جانا تھا وہ جا چکے، جن کو جانا تھا وہ جا چکے، اب ہمیں موت کو یاد کرنا ہے، قبر میں ہمیں بھی جانا ہے۔ آج ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں، مگر آئیے بخشش چاہیے نا، نبی کا دامن تھامنا ہے۔ اب بخشش کیسے ہوگی سنیے، سرکار اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے الملفوظ شریف، فرماتے ہیں امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک عالم صاحب کی وفات ہوئی، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ایک عالم صاحب کی وفات ہوئی، خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا جنت عطا کی گئی۔ کہیے سبحان اللہ، جنت عطا کی گئی۔ مگر آگے کا جملہ بھی سن لیجئے، جنت عطا کی گئی نہ علم کے سبب، علم کی وجہ سے نہیں، جنت ملی علم کی وجہ سے نہیں۔ آج بتاتے ہیں نا عالم صاحب آ رہے ہیں، عالم صاحب کی یہ شان ہے، علماء کی یہ شان ہے، مگر کس عالم کی؟ کس عالم کی؟ وہابیوں کی دعوت توڑنے والے عالم کی، وہابیوں کا نکاح پڑھانے والے عالم کی، جس دعوت میں وہابی ہو وہاں جا کر کے ٹھوس کے آ جائے اس عالم کی نہیں۔ اب سنیے، فرماتے ہیں جنت عطا کی گئی نہ علم کے سبب، علم کی وجہ سے نہیں، کیوں؟ اب کس وجہ سے؟ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نسبت کے سبب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نسبت کے سبب جو کتے کو راعی کے ساتھ ہوتی ہے، کتے کو راعی کے ساتھ، راعی مانے چرواہا، کتے کو راعی کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہر وقت بھونک بھونک کر بھیڑوں کو بھیڑیے سے ہوشیار کرتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے بخشش ہو گئی کہ بھونکتے رہو، بھونکتے رہو، بھونکتے 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 بھیڑوں کو بھیڑیے سے ہوشیار کرتا رہتا ہے۔ مانے نہ مانے یہ ان کا کام، مانے اعلیٰ سرکار فرماتے مانے نہ مانے یہ ان کا کام۔ سرکار نے فرمایا کہ بھونکے جاؤ، سرکار نے فرمایا کہ بھونکے جاؤ، بس اس قدر نسبت کافی ہے۔ وہابی دشمن رسول ہے، دیوبندی دشمن رسول ہے، خارجی دشمن اہل بیت ہے، رافضی دشمن صحابہ ہے، ان پر بھونکتے رہو، بھونکتے رہو۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں
نماز پر گھمنڈ کرنے والوں، روزے پر گھمنڈ کرنے والوں، ریاضتوں پر، عبادتوں پر، تسبیحوں پر، مصلوں پر سنت سنت چلانے والوں اور ان پر گھمنڈ کرنے والوں، سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس اس قدر نسبت کافی ہے۔ آگے کا جملہ سنیے، آگے کا جملہ سنیے، فرماتے ہیں لاکھ ریاضتیں، لاکھ مجاہدے اس نسبت پر قربان، یعنی فرما دیا رد وہابیہ پر ریاضتیں قربان، مجاہدے قربان، لوگوں کو رات میں جگ کر کے عبادت کرنا قربان۔ جو عظمت، جو مقبولیت اور جو مرتبہ خدا کی بارگاہ میں دشمنان رسول کے رد کرنے سے ملتا ہے وہ کسی اور عبادت سے نہیں ملتا ہے۔ لاکھ ریاضتیں، لاکھ مجاہدے اس نسبت پر قربان، جس کو یہ نسبت حاصل ہے، جس کو یعنی بھوکتے رہو دشمنان رسول پر، جس کو یہ نسبت حاصل ہے اس کو کسی مجاہدے، کسی ریاضت کی ضرورت نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار کی وصیت سن لیجئے، اس دن ہم نے وہاں سنائی تھی جوہی میں سمیت بھائی کے وہاں، اور وہ اعلیٰ حضرت سرکار کی وصیت اور اس پر سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریح کے 2 جملے سن لیجئے، زیادہ لمبی نہیں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا وصیت میں، آخری وصیت وصال سے قبل، 2 جملے سنیے، ایک کئی باتیں فرمائی مگر اس میں کیا فرمایا؟ ایک اعلیٰ سرکار نے میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا اور اب پھر یہی عرض کرتا ہوں، کیا کہ وہابیوں سے دور ہو جاؤ، دیوبندیوں سے دور ہو جاؤ، رافضیوں، قادیانیوں۔ یہاں فرمایا اعلیٰ سرکار جس کو بارگاہ رسالت میں ادنا گستاخ پاؤ دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، یہ اعلیٰ سرکار نے وصیت فرمائی۔ تو اب یہ کیا، اس کو کہنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا اور اب پھر یہی عرض کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ سرکار کی کتابیں بھری پڑی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، ساری چیزیں بیان فرمائی، مگر یہاں کیا فرما ہے؟ 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا، یہی بتاتا رہا کہ کیا مطلب؟ اور بھی چیزیں بتائی مگر یہاں بتا رہا یہی بتاتا رہا۔ اب اس کی تشریح مظہر اعلیٰ حضرت کے قلم سے سنیے۔ سرکار مظہر اعلیٰ فرماتے ہیں یعنی ہر محبوب چیز سے بڑھ کر اور ہر عظمت والی ہستی سے زائد اللہ رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، کامل تعظیم اور اللہ رسول ہی کے لیے ان کے دوستوں سے دوستی و الفت اور اللہ رسول ہی کے لیے ان کے دشمنوں، جملہ بد مذہبوں، گمراہوں، مرتدوں، بے دینوں سے جدائی و نفرت کا مدار ایمان و اسلام ہونا، یہی حضور اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری عمر شریف بھر کے جملہ نصائح مقدسہ و مواعظ قدسیہ و تقریرات مبارکہ وہ تصنیفات متبرکہ کا عطر و خلاصہ ہے۔ یعنی وہابیوں، دیوبندیوں سے دور رہنا، مظہر اعلیٰ فرما رہے، اعلیٰ سرکار نے فرمایا یہی بتاتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ساری تصنیف، ساری تقریر، ساری تبلیغ، سب کا خلاصہ اور عطر یہ ہے کہ ان سے دور ہو جاؤ، سب کا خلاصہ یہ ہے۔ اب آگے کا جملہ سنیے، مظہر اعلیٰ حضرت کی تشریح فرماتے جس نے اس پر عمل کیا، جس نے اس پر عمل کیا یعنی وہابیوں سے دور، دیوبندیوں سے دور، رافضیوں سے دور، جس نے اس پر عمل کیا اس نے حضور اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جمیع تصانیف مقدسہ و ارشادات متبرکہ پر بتوفیقی تعالی عمل کر لیا۔ جس نے اس پر عمل کیا اس نے سب پر عمل کر لیا، اعلیٰ حضرت کی سب کتابوں پر عمل ہو گیا، اور جس نے اس سے منہ پھیرا، جس نے
اس سے منہ پھیرا، وہابی سے ملا، دیوبندی سے ملا، رافضی سے ملا، قادیانی سے ملا، جس نے اس سے منہ پھیرا اس نے اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تحریرات شریفہ اور تقریرات منیفہ کو عیاذاً باللہ تعالی ٹھکرا دیا۔ مطلب اس پر عمل ہو گیا تو اعلیٰ حضرت کی ساری تحریر پر عمل ہو گیا، اور اس پر عمل نہیں ہوا تو کسی پر عمل نہیں ہوا۔ اب ایک بات اور، اسی میں ایک جملہ فرمایا اعلیٰ سرکار نے، فرماتے یہ بھی فرما دیا اعلیٰ حضرت نے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، ہر فرض سے۔ اب یہ اعلیٰ کا جملہ ہے، آخر میں وصیت فرما رہے ہیں وصال سے پہلے۔ اب مظہر اعلیٰ کیا تحریر فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ میرا دین و مذہب میرے خلفاء سے پوچھ لینا، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دین و مذہب میرے خلفاء سے پوچھ لینا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرا دین و مذہب میرے اخلاف سے، اخلاف مانے اب میری اولاد، بعد میں آنے والی اولاد، خاندان سے پوچھ لینا، سمجھ لینا، ہے نا، میرا دین و مذہب میرے اخلاق سے دریافت کر لینا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب میں ہے میرے خلفاء یا اخلاق سے سمجھ لینا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ جب نعرہ لگایا گیا سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ عام کریں گے، تو آواز آئی سمجھائے گا کون؟ عام تو کریں گے، سمجھائے گا کون؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ سمجھ لینا جا کر کے، نہیں فرمایا۔ میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے، سمجھنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے خلفاء سے یا میرے اخلاف سے سمجھ لینا، کسی سنی کسی رضوی کہنے کے لیے آج یہ کہنے کا موقع نہیں چھوڑا کہ اعلیٰ حضرت کا دین و مذہب جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں ہے اس کو اعلیٰ حضرت کے خلفاء و اخلاف سے زیادہ بلکہ ان کے برابر بھی کون سمجھ سکتا ہے۔ کسی سنی بننے والے، کسی رضوی کہلانے والے کے لیے یوں کہنے کی گنجائش باقی نہیں رکھی کہ یہ علماء تو اعلیٰ حضرت کے خلفاء و اخلاف ہیں۔ کیا یہ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے اقوال و افعال اعلیٰ حضرت کے دین و مذہب کے خلاف ہیں؟ بلکہ صاف ارشاد فرما دیا کہ اگرچہ جو تحقیقات کلامیہ و تدقیقات فقہیہ و معارک علمیہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں ہیں، ان کو کما حقھا سمجھنا تو آج کل کے اکثر و بیشتر علماء و فضلاء کہلانے والوں کا بھی کام نہیں۔ سمجھنے کی جہاں تک بات ہے تو اعلیٰ حضرت نے جو تحقیق و تدقیق کے ذریعے بہائے ہیں، اعلیٰ حضرت کی جو معارک علمیہ ہے ان کو کما حقھا سمجھنا آج کل کے بڑے بڑے علماء کے بس کی بات نہیں ہے، مگر سمجھنے کی جہاں تک بات ہے بڑے بڑے نہیں سمجھ سکتے، سمجھاؤ گے کیا؟ اب آگے سنیے، لیکن عقائد ضروریہ دینیہ و عقائد ضروریہ مذہب اہل سنت میری کتابوں سے صاف ظاہر ہے۔ جو عوام کے لیے عقائد کی ضرورت ہے وہ صاف ظاہر ہے۔ اب اس میں کون سی پوشیدگی؟ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں، اعلیٰ حضرت نے لکھا اپنی کتاب میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، مرتد کو ہر معاملے میں اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے وغیرہ تمام معاملات میں بعینہ مثل سور کے سمجھیں، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ تو اب میں پوچھوں اس میں کون سی بات سمجھنے والی ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ نہیں ظاہر ہے؟ صاف ظاہر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا وہابیوں دیوبندیوں کا مرتد کا ذبیحہ نرا حرام، مردار سور کی طرح ہے۔ اب اس میں سمجھنے میں کون سی باریکی ہے کہ سمجھنا ہے؟ صاف ظاہر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا وہابیوں دیوبندیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، لڑکے کا ہو یا لڑکی کا، جو ہوگا صرف زنا ہوگا، جو ہوگا صرف زنا ہوگا۔ تو اب اس میں صاف بات ہے، سمجھنے کی کون سی ضرورت ہے، کون سی باریک بات ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا جہاں نکاح نہیں ہو سکتا وہاں جب زنا ہوگا تو جتنے گواہ ہوں گے، قاضی ہوں گے، جتنے معاون ہوں گے، ساتھ دینے والے ہوں گے، وہ سب زنا کے دلال ہوں گے۔ اب اس میں کون سی باریک بات ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی؟ اس لیے جو ضروری چیز ہے اعلیٰ حضرت نے اس کو بالکل صاف کر دیا ہے، بالکل صاف کر دیا ہے۔ اب اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے،
اب کون کہے گا کہ فتویٰ اعلیٰ کا کون سمجھے گا؟ اتنی صاف صاف باتیں فرما دی. وہابیوں کا رد فرض اعظم لکھ دیا. کون سی باریک بات ہے؟ وہابیوں کی برائی بیان کرنا فرمایا فرض ہے. کون سی برائی کی بات ہے؟ علماء پر فرض ہے کہ بیان کرے رد وہابیہ، اور وہیں پر لکھا کہ جو پیسے والے ہیں، دولت والے، ان پر فرض ہے کہ پیسہ خرچ کر کے رد وہابیہ کرائے. پیسہ خرچ کر کے واضح علماء کی ضرورت ہو تو کرائے، اشاعت رسائل کی ضرورت ہو، کتابوں کی چھپوانے کی ضرورت ہو، کتاب چھپوائے. ان پر فرض ہے. اگر مولوی نہ بولے گا تو وہ گنہگار ہوگا. پیسے والا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو حق بات نہیں پہنچائے گا تو وہ دولت مند سیٹھ گنہگار ہوگا. اس پر بھی فرض ہے، وہ بھی پیسہ خرچ کرے، مال خرچ کرے، نکالے. اب بس یہ سن لیجئے، فرماتے ہیں ان کا سمجھنا میرے خلفاء یا اخلاق کے سمجھانے ہی پر ہرگز موقوف نہیں، بس انہی پر مضبوطی و پختگی و تسلط کے ساتھ ثابت و مستقیم رہنا ہر فرض سے بڑھ کر اہم و اعظم فرض ہے. تو اس لیے بتا دیا کہ ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. موت کو یاد کریں، مرنا سب کو ہے. نہ خاندان کو دیکھیں، نہ رشتہ دار کو دیکھیں، نہ قرابت دار کو دیکھیں، اپنی قبر کو یاد کریں. بس آخری بات، یہ چہلم کی فاتحہ ہے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا چہلم اور تیجا دسواں بیسواں کا کھانا صرف غریبوں کے لیے، بڑے لوگ، مالدار لوگ، اغنیاء لوگ کھا سکتے ہیں؟ پیسے والے کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ اور کچھ لوگ اس کو بھی لے کے پھیلاتے ہیں کہ نہیں، وہ جائز نہیں ہے، یہ صرف فقیروں کا حق ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، مالداروں کو کھانا جائز نہیں ہے. اس طرح کی بات آتی. اور یہ بھی لاتے ہیں کہ اس کے کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے، یہی بات لاتے ہیں. ابھی اعلیٰ حضرت کے، بس یہ مسئلہ بتا دوں آپ کے سامنے، بس اپنی بات مکمل کروں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم. سوال آیا اعلیٰ سرکار کی بارگاہ میں، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص مرے اور اس کے گھر والے چہلم کا کھانا پکائیں اور جو برادر یا غیر ہو ان سے کہیں کہ تمہاری دعوت ہے، تو وہ دعوت قبول کی جائے یا نہیں، اور کھانا کیسا ہے؟ اب اس کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں الجواب، اللہم ہدایت الحق والصواب. عرف عام پر نظر شاہد کہ چہلم وغیرہ کے کھانے پکانے سے لوگوں کا اصل مقصود میت کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے. اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ میت کو ثواب پہنچانا. اسی غرض سے یہ فعل کرتے ہیں، لہذا اسے فاتحہ کا کھانا، چہلم کی فاتحہ وغیرہ کہتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو یہ کہتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں شک نہیں کہ اس نیت سے جو کھانا پکایا جائے مستحسن ہے. اس نیت سے، ایصال ثواب کی نیت سے جو کھانا پکایا جائے مستحسن ہے. اور عند التحقیق یعنی تحقیق یہ ہے کہ صرف فقراء ہی پر تصدق میں ثواب نہیں بلکہ اغنیاء پر بھی موری سے ثواب ہے. صرف فقیروں کو کھلانے میں ثواب نہیں ہے، کھلائیے فقیروں کو، غریبوں کو دیجیے، مگر حق تحقیق یہ ہے کہ اغنیاء پر بھی موری سے ثواب ہے، یہاں بھی ثواب ملے گا. اب آگے سنیے، حضور پر نو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر گرم جگر میں ثواب ہے. یعنی زندہ کو کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، ثواب پائے گا. جس مسلمان کو آپ کھلائیں گے ثواب ملے گا، بلکہ چرند و پرند کو کھلائیں گے تو بھی ثواب ملے گا. مگر کسی گستاخ رسول وہابی کو، دیوبندی کو کھلانے کی اجازت، وہاں ثواب نہیں ملے گا، وہاں گناہ ملے گا. ہاں، جو ثواب ملنا تھا وہ سب ختم بھی ہو جائے گا، اب پہنچنا تو دور کی بات ہے. اور فرماتے ہیں مدار کار نیت پر ہے، سارا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات، تو جو کھانا فاتحہ کے لیے پکایا گیا ہے بلاتے وقت اسے بلفظ دعوت تعبیر کرنا اس نیت کو باطل نہ کرے گا. کہتے ہیں نا دعوت نہیں کرنی چاہیے، یہ تو شادی بیاہ میں دعوت ہوتی ہے، یہ لاتے ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں بلانے کے ٹائم اگر دعوت کہہ بھی دیا
تو نیت تو ثواب پہنچانے کی ہے، اصل مقصود تو ایصال ثواب ہے، لہذا دعوت کا لفظ اگر کہہ بھی دیا تو نیت باطل نہیں ہوگی، نیت باطل نہیں ہوگی۔ اب آگے ہم جیسے کسی نے اپنے محتاج بھائی بھتیجوں کو عید کے کچھ روپے دل میں زکوٰۃ کی نیت اور زبان سے عیدی کا نام کر کے دیے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کوئی خاندان کا کوئی غریب ہے، محتاج ہے، تو دل میں نیت زکوٰۃ کی ہے، زبان سے کہہ دیا عیدی ہے رکھ لو، تو اب زبان سے کہنے سے وہ دل کی نیت باطل نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو ویسے ہی نیت ثواب پہنچانا ہے، ایصال ثواب ہے، تو اگر دعوت کہہ کر کے بلا لیا تو اب یہ باطل نہیں ہو جائے گا، ثواب ملے گا اور ثواب وہاں پہنچے گا۔ سمجھ رہے؟ اچھا، یہ جو بات لاتے ہیں کہ مردار کھانے سے جو ہے، یہ مردوں کا تیجا وغیرہ کھانے سے جو ہے یہ قلب مردہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب اس میں یہ فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، درود شریف پڑھی بتاؤں، اللہم صلی علی سیدنا و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم، اسی میں فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہے، اسی 9ویں جلد میں ہی ہے، فرمایا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے طعام المیت یمیت القلب، کہ میت کا کھانا دل کو مردار کر دیتا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے ہے جو اس کی تمنا رکھتا ہے، جو اس کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے۔ اچھا فلاں مر گیا، اب تیجا کھانے کو ملے گا، اب 10واں کھانے کو ملے گا، 40واں جو اس کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے اس کے لیے ہے کہ اس کا دل مردہ ہوتا ہے، اور تمنا اور آرزو تو نہیں ہے، مگر ہمارے بھائی نے بلایا کہ چلو کچھ پڑھ دو، کچھ محفل ہو جائے، ایصال ثواب ہو جائے، اور جو ہوگا وہ کھلایا جائے گا۔ تو اب یہاں تمنا نہیں کی تھی، بھائی نے بلایا ہے، سنی بھائی نے بلایا، ہم چلے گئے، وہاں پر جو کچھ تھا کھایا پیا، تو اس میں دل مردہ نہیں ہوتا ہے، کھانا بھی جائز ہے، کھلانا بھی جائز ہے۔ اور جہاں مردہ ہوتا ہے دل، وہاں تو چلے جاتے ہیں، وہابی کا کھائیں گے دل مردہ ہوگا، وہابی کے ساتھ کھائیں گے ایمان کا نور ختم ہوگا، وہابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے نور ایمان جائے، وہاں تو جا کر کے کھا لیتے ہو، وہاں فتویٰ سمجھ میں نہیں آتا، وہاں پر چیزیں سوال نہیں آتا، وہاں پر اعتراض نہیں ہوتا، اور تیجا کھائیں گے دل مردہ ہو جائے گا، 10واں کھائیں گے دل جس کا دل پہلے ہی مردہ ہو اس کا اب کیا مردہ ہوگا؟ اگر مردہ نہ ہوتا تو وہابی کے ساتھ نہ کھاتے، دیوبندی کے ساتھ نہ کھاتے، رافضیوں کے ساتھ نہ کھاتے، دل تو اس کا زندہ ہے جو وہابیوں سے دور ہے، دیوبندیوں سے دور ہے، رافضیوں سے دور ہے، اور نعرہ یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر رکھے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔